نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ میں اور آپ ایمان والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، روزے تم نے رکھنے ہیں لیکن یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم میں تقوی آ جائے۔ کل بھی ہم نے زوم کلاس میں بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ روزے اس لیے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ میں اور آپ تقوی کی روش پر چلیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ فرض ہی اسی لیے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر بھی اور ہم سے پچھلی شریعتوں پر بھی، تاکہ ہم میں تقوی آ جائے۔ اور تقوی کیا ہے کہ ہر کام، ہر پل یہ سوچنا، جس طرح ہم روزے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، اسی طرح باقی دنوں میں بھی یہ چیز کو یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز کو، ہر گناہ کو، ہر کام کو، ہر بری چیز کو یہ سوچتے ہوئے چھوڑ دینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم خواتین ہیں، گھر کے اندر اکیلے تھے، ہم کوئی چیز نہیں کھاتے، کچھ بھی ایک پانی کا گلاس نہیں پیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ یقین کس چیز سے آتا ہے؟ یہ روزے کی وجہ سے آتا ہے، یہ تقوی کی وجہ سے آتا ہے۔ تقوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تقوی کے لغوی معنی ہے بچنا، یعنی روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا کرنا وغیرہ بھی ہم پر لازم ہے کہ اس سے بھی بچا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو یعنی ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام، رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ صرف بھوک کو برداشت کیا ہوا ہے، روزے کا کوئی اجر نہیں لیا۔ اور اسی طرح بعض راتوں کو جاگنے والوں کو بھی سوائے شب بیداری کہ وہ جاگے تو لیکن ان کی روح عبادت میں روح نہیں تھی، ان کی عبادت میں تقوی نہیں تھا، تو پھر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے بدزبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عبادت میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازمی ہے، اسی طرح اندر باطنی کیفیت میں خاص طور پر اللہ سے ڈرنا، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ سے امیدی تقوی ہے جو روزے میں ہم سے مطلوب ہے۔ خاص کر اس رمضان کوشش کریں کہ ایک دعا یاد کر لیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ صحیح مسلم 6906 کی یہ حدیث میں آتی ہے، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث کی دعا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے بھی اس دعا کو کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا پتہ چل رہا ہے اس رمضان چلتے پھرتے، اللہ جس طرح آپ ہم سے یہ رمضان گزروا رہے ہیں، یا رب العالمین جو رمضان میں ہماری تقوی کی کیفیت ہے، اللہ یہ رمضان کے بعد بھی یہ کیفیت قائم رہے، کیونکہ تقوی آ گیا تو پھر ہمارے باقی کے 11 مہینے بھی سدھر جائیں گے، پھر ہمارے باقی کے 11 مہینوں کی بھی پلاننگس ہو جائے گی۔ اس لیے کثرت کے ساتھ
تک وقت مانگنے کی کہ اللہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اللہ اپنا خوف خدا، اپنا تقوی ڈال دیجیے۔ تو کثرت سے اس دعا کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کرنے کے کام ہمیں اور کیا کرنے ہیں؟ روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقوی اور تواضع اور صبر جیسی صفات اپنانی ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نہ ہو، بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سبھی کا روزہ رکھنا ہے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں صرف کرنا ہے تاکہ ہمیں بیکار باتوں کے لیے، بیکار کاموں کے لیے وقت ہی نہ مل سکے، اور ممکن حد تک ان بیکار چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ہر دن کو پچھلے دن سے، ہر روزے کو پچھلے روزے سے بہتر بناتے رہنا ہے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی صرف اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت کرنے ہیں۔ روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکیں، اور پھر کثرت سے تقویٰ کے حصول کی دعا پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس قریب ہے، رحمتوں اور بخشش کا مہینہ ہے۔ دیکھیے جب ہمارے ہاں کسی کی آمد ہو رہی ہوتی ہے، کوئی آنے والا ہوتا ہے، آپ کیا کوئی باہر سے کوئی مہمان آ رہے ہوں یا کوئی خاص مہمان آ رہے ہوں، آپ کتنی تیاری شروع کر دیتے نا؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی میم ایسے ہی ہے۔ بتائیے کیسے تیاری کرتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ ہر چیز کو سوچ رہے ہوتے نا، یہ پتہ نہیں اس کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا، اچھا میں یہ بھی کر لیتی ہوں، اچھا میں وہ بھی کر لیتی ہوں، یہ بھی پکا لوں، وہ بھی پکا لوں، بیڈ شیٹ چینج کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، پتہ نہیں اس کو۔ اب یہ مہینہ میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے نا، ہمارے پاس آ رہا ہے نا۔ دیکھیں بارش تو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے اندر ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ بخششوں کا مہینہ ہے، یہ بہت زیادہ عطا کرنے والا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو رحمت کی بارش ہو رہی ہوگی، میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا چیز لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ کیا میں کوئی چھوٹا سا باؤل لے کر کھڑی ہوئی تھی کہ بس میں نے بارش کا پانی اتنا ہی سمیٹا، یا میں بہت بڑا کوئی برتن لے کے کھڑی ہوئی تھی کہ اللہ کی تمام رحمتیں اور برکتیں میں لے لوں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ مہمان جو میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کی بھرپور تیاری، اتنی تیاری۔ اب یہ نہیں کہ صرف تیاری تو بڑی اچھی کر لی، آپ نے یہ بھی سوچ لیا یہ گروپ جوائن کر لیا، وہ جوائن کر لیا، وہ جوائن کر لیا، وہ جوائن کر لیا، یہاں سے کر رہے ہیں، یہاں سے وہ، اور عمل میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہو۔ آج کل یہ ہمارے یہاں نیا ٹرینڈ چلا ہے، قسم قسم کے گروپس بن گئے، ہم اس میں سب میں جوائن کر لیتے ہیں بنا سوچے سمجھے، اس میں بھی چلے جائیں، 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 ٹھیک ہے۔ اور کرنے کے کام کیا رہ جاتے ہیں؟ وہ بہت ساروں کی وجہ سے جسے ایک کسی پہ فوکس رکھنا تھا، ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے میم، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہے نا؟ دیکھیں اگر میں کسی گروپ کو جوائن کرتی ہوں، بحیثیت مسلمان میرا کیا کام ہے کہ پھر میں اس کو فالو کروں، اس میں آئی ہوئی تمام پوسٹ کو، اس میں آئی ہوئی تمام ویڈیوز کو، اس میں آئی ہوئی تمام آڈیوز کو مجھے سننا چاہیے، کیونکہ میں اس کا حصہ ہوں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر 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 ادھر۔ دیکھیں یہ مہینہ علم حاصل کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ اپنی بخشش کرانے کا، یہ مہینہ علم حاصل کرنے کے لیے تو ہم بعد میں بھی 11 مہینے میں کر سکتے ہیں۔ ہاں قرآن کے ساتھ ایک تعلق الگ ہے، اس کو ہم نے لازمی سننا ہے، باقی آپ خود سے جو مرضی کریں۔ آپ کوئی صورت یاد کر رہے ہیں، آپ کچھ یاد کر رہے ہیں، ہاں آپ کو کوئی ملا ہوا ہے کہ وہ آپ سے سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن ہر جگہ چلے جاؤ اور کریں کچھ بھی نہ، تو یہ کوئی دین پہ ہونا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا رمضان تو بڑا اچھا گزر رہا ہے۔ اس کو بھی پلان کیجئے کہ مجھے کون سے گروپس جوائن کرنے ہیں، کہاں سے مجھے دورہ قرآن سننا ہے، کیا مجھے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، واسع المغفرہ ہے، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہو، سچے دل سے توبہ کر لے، وہ انہیں معاف کر دے گا۔ کیا پتہ چلا؟ میں نے اور آپ نے انشاءاللہ اس بخشش کے مہینے میں اپنی بخشش کروانی ہے۔ رمضان گناہوں کو پاک کرنے کا بہترین موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ کب مٹتے ہیں گناہ؟ جب ان میں کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے گناہ ہو چکے نا پچھلے رمضان سے اب تک؟
تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ یعنی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم یعنی بے انتہا اجر کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ بتائیں اللہ کے نبی نے کس چیز پہ آمین کہی؟ کہ اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کر دے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا، اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اب ہمیں کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ اور اللہ کے نبی نے اس پہ آمین کہا ہے، یعنی بات پکی ہو گئی ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ جس نے رمضان پایا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ تو صبح و شام بخشش کی دعائیں، استغفار کی کثرت، ذکر کی کثرت، یہ ہم نے خود کرنی ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کس وقت مانگتے ہیں؟ ہمیں بہترین وقت مل رہا ہے سحری کا وقت۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، سورۃ الزاریات آیت نمبر 18۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ انشاءاللہ تہجد لازمی پڑھنی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ رمضان میں ہمارے اوپر کام کا جو سحری بنانا اور گھر والوں کی اتنی ذمہ داری ہوتی ہے، عام وقت میں آپ جس طرح کی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ رمضان میں اس طرح نہیں مل رہی ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے، جلدی جلدی پڑھی، جلدی جلدی کچن کے اندر چلے گئے، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے صرف نوافل ادا کیے تھے، آپ کے اذکار رہ گئے تھے، آپ کی اللہ سے آہوزاری رہ گئی تھی، آپ کچن میں کھڑے کھڑے اللہ سے باتیں کرتے رہیں، ساتھ میں کوئی تلاوت لگا لیں، ساتھ میں کوئی لیکچر لگا لیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باتیں کرتے رہیں۔ اللہ وہ میرے گناہ بخش دیجیے گا، اللہ وہ میرے کام بخش دیجیے گا، اللہ وہ گناہ جو میں نے لوگوں سے چھپ کے کیا تھا، یاد کرتے رہیں اور اللہ سے بخشش مانگتے رہیں۔ اور کیا کہ اللہ مجھے آئندہ آنے والی زندگی میں ان گناہوں سے بچائے۔ خاص کر کے یاد رکھیے، جس گناہ سے پیچھے چڑھانا چاہتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں نشے کی طرح عادت بن گئی، جس سے آپ سے بالکل نہیں بچا جاتا۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ میں اس کام سے تو بالکل نہیں بچ پا رہی ہوں، ہر دفعہ کوشش کر رہی ہوں نہیں بچ پا رہی، اس کو مانگیے سحری کے ٹائم میں، کیونکہ یہ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے نا کہ الحمدللہ 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 رمضان بخششوں کا مہینہ ہے، یہ بخشش کروانے آیا ہے، تو میں نے اور آپ نے اپنی بخشش کروانی ہے۔ ابھی سے رمضان کی تیاری کے اندر یہ رکھیں کہ میں نے کثرت سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگنی ہیں، سحر کے ٹائم کون سی دعائیں مانگنی ہیں، افطار کے ٹائم کون سی دعائیں مانگنی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو بھی کام کر رہے ہوں کثرت کے ساتھ اس دعا کا ورد کرتی جائیے۔ آج کی دعا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے میرا رب، جس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں، میں اسی کی طرف پلٹتی ہوں۔ اللہ میں بھٹک گئی تھی، اے میرے رب میں اس رمضان سے پہلے بھٹک گئی تھی، اللہ اب
ایسی اپنی طرف رجوع دیجیے کہ میں رمضان کے بعد بھی کبھی نہ بھٹکوں۔ اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں، چلتے پھرتے اپنی بخشش کی دعا، اپنی بخشش کی دعا، اس بات کو ذہن سے نہیں نکالنا ہے کہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے۔ اور پھر مومن جو ہے وہ کنجوس نہیں ہوتا کہ صرف اپنی بخشش، وہ تو سب کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے نا۔ پھر ہمیں سوچنا ہے کہ مجھے کس کس کے بخشش کے لیے دعا مانگنی ہے، امت مسلمہ کے لیے مانگنی ہے، اپنے ملک کے لیے مانگنی ہے، اپنے ملک کی عوام کے لیے مانگنی ہے، اپنے بچوں کے لیے مانگنی ہے، اپنے شوہر کے لیے مانگنی ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے مانگنی ہے، جس جس کے لیے بخشش کروانی ہے وہ سب ابھی سے پلان کر کے رکھیں کس طرح مجھے بخشش مانگنی ہے۔ بات اور یاد رکھیں، یہ دعائیں جو ہم سیکھ رہے ہیں رمضان کے لیے، ان کو پڑھنا نہیں ہے، انہیں مانگنا ہے، کثرت کے ساتھ مانگنا ہے۔ آج کے ٹاپک سے ہمیں پتہ چلا کہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، تو میں نے اور آپ نے انشاءاللہ ابھی سے اپنی پلاننگ کرنی ہے، رمضان کی تیاری میں رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے، ہم نے اپنے پیاروں کی بخشش کروانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین رمضان گزارنے والا بنائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بخش دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس کو جہاں تک ممکن ہو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔